تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس علی هذه السورہ لواسعتهم، اگر لوگ قرآن مجید کی اسی ایک صورت پہ تدبر کر لیں تو یہ صورت ہی ان کے دین و دنیا کے لیے کافی ہو۔ امام طبرانی نے عبید بن حفص سے روایت کی ہے کہ مکی زندگی میں جب بھی دو صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے اور قسم ہے عصر کی، والعصر قسم ہے عصر کی۔ امام راضی جیسے شخص نے عصر کے 4 معنی بیان فرمائے۔ عصر سے مراد مطلق زمانہ اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ دوسرا معنی عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج ڈھل جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے سے 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے غروب تک وقت عصر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم سورۃ الضحیٰ میں فرمائی، یہاں سورۃ العصر میں اللہ نے عصر کے وقت کی قسم فرمائی۔ تیسرا معنی عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی اہمیت کے پیش نظر نماز عصر کی قسم فرمائی گئی۔ چوتھا معنی جس کو امام راضی نے بیان فرمایا، امام قرطبی بھی بیان فرماتے ہیں اور میں اس پر ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ عصر سے مراد وہ کہتے ہیں زمانہ خاص ہے، اور اس سے مراد زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اس کی دلیل امام راضی ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا محبوب مجھے تیرے مکان کی بھی قسم، مجھے تیرے زمان کی بھی قسم۔ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ یہ سورت بالاتفاق سورت مکی ہے، اس پر کوئی مفسرین کی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ تو پھر حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے، تو اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ تو مکہ کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ شہر مکہ عزتوں کا ظرف ہے، اس میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ بابرکت شہر ہے جس کے چپے چپے پہ برکتیں پھیلی ہوئی۔ خیال اس سمت جاتا ہے کہ شاید اس شہر کی قسم اس لیے فرمائی گئی ہو کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، چاہے زمزم ہے، دیگر عزتوں کی جگہیں، لیکن اگر بات کو یوں ہی تشنا چھوڑ دیا جاتا تو شاید جو ہمارے دل میں ہے کوئی زبان پہ نہ لانے دیتا، اور اگر ہم زبان پہ لاتے تو عقیدتوں کا شاخسانہ قرار دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی وضاحت فرما دی، کیا لوگوں میں شہر مکہ کی قسم کیوں فرما رہا ہوں؟ عزتوں کی جگہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا ہے، اس شہر کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوما ہوا ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم فرما رہا ہوں۔ علماء کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل۔ بعض نے کہا مکہ افضل، دلائل دیے،
بعض نے کہا مدینہ افضل، اس پہ دلائل دی۔ لیکن ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی۔ ایک محقق کہتا ہے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ یہ سارا مجد و شرف حضور کے دم سے ہے، جہاں جہاں وہ گزرتے گئے شرف پھیلتا گیا۔ اور اگر میں نشور وحدی کا لہجہ ادھار لے لوں تو اس نے کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور ظہوری کا انداز سادہ ہے لیکن ہے دو قدم آگے۔ وہ کہتا ہے مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ یا رسول اللہ۔ تو جہاں جہاں سے وہ گزرتے گئے وہاں شرف پیدا ہوتا گیا۔ وہ کہتا ہے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کے شہر مکہ کی قسم فرمائی اور اس کی وجہ بھی ارشاد کی کہ محبوب مکے میں تم رہتے ہو، تمہارا گھر ہے، تمہارے بسیرے ہیں، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ تو امام راضی فرماتے ہیں جس طرح سورۃ البلد میں اللہ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی، یہاں سورۃ العصر میں اللہ نے اپنے محبوب کے زمان کی قسم فرمائی۔ محبوب مجھے تیرے مکان کی بھی قسم، مجھے تیرے زمان کی بھی قسم۔ والعصر، اس سے مراد ہے محبوب کا زمانہ، قسم ہے محبوب کے زمانے، کیونکہ مجد و شرف محبوب کے زمانے میں۔ بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچتا تھا، جو تازی روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی وہ 2 روپے کی۔ کسی نے اس کو روک کر کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے اور تم اس کو 2 روپے کی بیچ رہے۔ اس نے کہا کوئی لیتا ہے یا نہیں، میرا ریٹ یہی ہے۔ کہا بتا تو صحیح کہ باسی روٹی قیمتی زیادہ کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو باسی روٹی ہے اس کو تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قربت زیادہ ہے، حضور کی قربت کی وجہ سے اس کا وزن ہے اور اس کی قیمت ہے۔ تو کائنات میں جس کو بھی عزت ملی اور جس کے پاس بھی کوئی شرف ہے وہ حضور کے دم سے ہے۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اس نسبت کے دم سے بہار ہے اور کائنات کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو کائنات کو نخچیر بنایا ہوں، زمانہ میرا باج گزار ہے، ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں، میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوں۔ کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے۔ تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے، میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہے، یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے۔ اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہیں۔ تو انسان کا خسارہ ہے، انسان کا۔ یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہے یہ حیوانیت کا عروج ہے، اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو نا آشنا ہے۔ یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، ہم سائے کی تو خبر نہیں سے کو۔ یہ